الحمد لله وكفى وعباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنة نام طالبها رواہ ترمذی مشکات رقم حدیث 5346۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی اور میں نے جنت جیسی چیز نہیں دیکھی ہے۔ ما رأیت مثل النار محاربها، میں نے جہنم جیسی تکلیف دہ چیز نہیں دیکھی مگر محاربها، اس سے بھاگنے والے سو رہے ہیں۔ ولا مثل الجنہ، میں نے جنت جیسی حسین چیز نہیں دیکھی مگر نام طالبها، اور اس سے پانے والے خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک، میں نے جہنم بھی دیکھا ہے۔ پہلی بات ہم اپنی طرف سے دیکھیں، ہمارے ہاں کبھی خوابوں میں کوئی بندہ نیک صحیح خواب دیکھتا ہے، کبھی برا خواب دیکھتا ہے۔ ہمارے پیارے حبیب علیہ السلام نے جنت کا بھی تماشا کیا ہے، جہنم کا بھی کیا ہے۔ اس دوسری طرف نہیں جاتے ہیں، صرف اس حدیث مبارکہ پر بات کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں نے جہنم جیسی بدترین جگہ نہیں دیکھی ہے، لیکن لوگ خواب غفلت میں سو رہے ہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہے کہ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، لیکن یہ بندہ خواب غفلت میں سو رہا ہے، یہ بندہ پھر بھی گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ گناہ نہ چھوڑنا یہ خواب غفلت میں سونا ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ یہ جنت بدترین جگہ ہے، تو واقعی اعتبار سے یہ جنت بدترین جگہ ہوگی۔ سورہ سجدہ میں اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کہ جہنمی لوگ جب جہنم سے آئیں گے، نکلیں گے، اعیدوا فیہا، پھر ان کو جہنم میں دوبارہ ڈالا جائے گا۔ وہاں دوبارہ وہاں کی آگ اس آگ سے، دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے۔ وہاں کی گرمی، اس گرمی تو اس کی صرف ایک مثال ہے۔ اے لوگو، تم خواب غفلت میں مت سو، گناہ سے پرہیز کر لے، گناہ کبیرہ سے پرہیز کر لے اور گناہ صغیرہ سے آپ محفوظ ہو جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان مبارک ہے، لا کبیرۃ مع الاستغفار ولا صغیرۃ مع الاصرار، گناہ کبیرہ استغفار کے ساتھ گناہ کبیرہ نہیں بنتی ہے، اور گناہ صغیرہ اصرار کے ساتھ گناہ صغیرہ نہیں بنتی ہیں، پھر اس سے گناہ کبیرہ بن جاتی ہیں۔ اس کی مثال گناہ کبیرہ، اس پر تو لوگ پرہیز بھی کرتے ہیں اور سمجھتی بھی ہیں
کہ میں گناہ کبیرہ نہیں کروں گا، لیکن گناہ صغیرہ بھی، یہ بھی اصرار کے ساتھ گناہ کبیرہ بن جاتی ہے۔ اس کی مثال یہی ہے، ایک کمرہ ہے، آپ اس کمرے کے اندر توڑے توڑے پتھر رکھتے جائیں روزانہ کے اعتبار سے، یہ پتھر نہیں، پھر ایک نہ ایک دن یہ کمرہ پتھروں سے بھر جائے گا۔ تو اسی طرح روزانہ کے اعتبار سے گناہ صغیرہ کرتے کرتے یہ گناہ کبیرہ تک پہنچ جاتا ہے، اور گناہ کبیرہ تو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک نقطہ۔ دوسرے نقطہ میں پیارے حبیب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، میں نے جنت جیسی حسین چیز، خوبصورت چیز نہیں دیکھی مگر اس کے طلبگار بھی سو رہے ہیں۔ جنت کی مجھے طلب ہے کہ مجھے جنت ملے، لیکن میں بھی خواب غفلت میں سو رہا ہوں۔ صبح کے وقت اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور مؤذن صاحب آپ کو یہ بھی فرماتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اور آپ کی طلب بھی جنت والی ہے، پھر بھی آپ سو رہے ہیں، مختلف بہانے بنا کر صبح کی نماز آپ نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ تمہیں جنت پھر کہاں سے ملے گی؟ جنت کی خوبصورت جیسی جگہ دنیا کے اندر ہے نہیں۔ اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے، جنتی لوگ اپنے فرش پر، اپنے قلینوں پر تکیے لگائی ہوئی بیٹھیں گے، اور اس کا اندر وہ ریشم ہے، اور باہر تو اور زیادہ خوبصورت ہوگی۔ جنت کے اندر لمحات، وہاں کے پانی، وہاں کی شرابیں، اس پہ اللہ جل شانہ نے ہماری مثال دنیا کے اندر ہماری کسی بوتل پہ کسی نے نقطہ لگایا ہو اور کسی نے باندھ لیا ہو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صاف پانی ہے، یہ صاف بوتل ہے۔ جنت کی شرابوں پر بھی مہر لگی ہوگی، ناپاک شراب نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ حدیث پاک مبارکہ ہمارے سامنے ہے، ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها، یعنی ہم نے جنت سے خواب غفلت سے نہیں سنا ہے، اور جہنم سے بھی خواب غفلت سے نہیں سنا ہے۔ ہر قسم گناہ سے اجتناب کرنی چاہیے، چاہے مجھ سے گناہ صادر ہو جائے فوراً استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ بہت ہی کریم رب ہے، اور اللہ جل شانہ کا فرمان مبارک ہے کہ میں تمہارے گناہ کو معاف فرماؤں گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، اے نوح علیہ السلام آپ فرما دیجئے۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، یا کریم اللہ، میں نے اپنے قوم سے فرمایا اے میری قوم استغفروا، آپ استغفار کر لے، انہ کان غفارا، اللہ جل شانہ معاف کرنے والا ہے۔ اے لوگوں تم استغفار کر لو، تمہارے گناہ معاف فرمائے گا، اور دوسری انداز یہ بھی ہے اللہ جل شانہ تمہارے گناہوں کو نیکی پر تبدیل فرمائے گا۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی بھی گناہ کو دور کر لیتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو
حدیث مبارکہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔